السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ذیشان بشیر ہے۔ ناظرین، گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بنوں کینٹ کا دورہ کیا۔ وہاں پر جو دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں جوانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اس میں نماز جنازہ میں شرکت کی اور اس کے بعد زخمیوں کی عیادت کی۔ وہاں پر ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری ہیں، جس میں کئی دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا گیا، جبکہ ہمارے کئی بہادر جوانوں نے وطن کی خاطر جام شہادت بھی نوش کیا۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ابھی مختلف علاقوں میں جاری تو ہیں، لیکن یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے، یہ بہت زیادہ تشویش کا باعث ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی جو فتنۃ الخوارج ہے، جو فتنۃ الہندوستان ہے، وہ ملوث ہیں۔ بھارت کی پراکسیز اس میں ملوث ہیں۔ سرحد پار سے ہی دہشت گردی کی کارروائیاں کی جاتی ہیں، دہشت گرد آتے ہیں، کارروائیاں کرتے ہیں، اور ان کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے۔ بھارت کی انوالومنٹ کے حوالے سے گزشتہ روز بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس انوالومنٹ کو، بھارت کی ملوث ہونے کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں نہ صرف جو ہے وہ ہمیں مذاکرات کی راہ بھی لینا ہوگی، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ مذاکرات کی راہ لے گی، اور اس کے علاوہ کارروائیوں کا سلسلہ بھی ڈیفینیٹلی پاکستان کی سرحد کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف جاری رہے گا۔ یہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے مزید کیا حکمت عملی درکار ہوگی، اور کس طرح سے اس آپریشن کو آگے بڑھایا جائے گا؟ کیا اسی طرح سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کافی ہوں گے، یا ایک فل فلیج کارروائی یا آپریشن دہشت گردوں کے خلاف ضروری ہے؟ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عالمی منظر نامے سے قطر میں ایک بہت اہم اجلاس ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ آج جو عرب ممالک کے وزراء خارجہ ہیں، ان کا ایک اجلاس ہوگا اسرائیل کے حملے کے بعد۔ یہ بہت امپورٹنٹ اجلاس ہے۔ سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا، اس میں تو خیر ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی، لیکن آج کا یہ جو وزراء خارجہ کا اجلاس ہے، اور کل اس کے بعد جو وزراء مملکت سر جوڑ کر بیٹھیں گے، جو وہاں پر مشاورت کریں گے، وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس میں کوئی حتمی لاہے عمل سامنے آ سکتا ہے۔ اس سمٹ کا، اس عرب ممالک کی جانب سے کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے۔ ممکنہ طور پر کیا ہوگا اور آنے والے دنوں میں اس کا کیا امپیکٹ ہم دیکھیں گے، اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں کچھ بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایشیا کپ جاری ہے، اور آج ایک بہت ہائی وولٹیج ٹاکرا ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کا میچ ہمیشہ ہائی وولٹیج ہوتا ہے، لیکن اس میچ کی خاص بات یہ ہے کہ جو حالیہ ایک کانفلکٹ رہا ہے، اور ابھی بھی جو معاملات بھارت کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے بعد صورتحال جو ہے وہ خاصی گمبھیر سمجھ لیں، ایسا سمجھ لیں کہ اب بہت زیادہ امپورٹنس یہ اختیار کر گیا۔ اور اسی صورتحال کے پیش نظر جو دبئی پولیس ہے، اس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر گراؤنڈ کے اندر بد زبانی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی تشدد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف اگر غلط زبان یا نعرے بازی ہوتی ہے، تو قانونی کارروائی کی جائے گی، باقاعدہ طور پر مقدمہ درج کیا جائے گا۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو بہرحال یہ تمام تر معاملات ہیں جو کہ چل رہے ہیں ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے۔ میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا، میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر دفاعی اینالسٹ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، یہ جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہے پاکستان میں، ڈیفینیٹلی تشویش کا باعث ہے۔ ہماری پاک فوج انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو کر رہی ہے، اور اس میں کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، ہمارے جوان بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک بھی پہنچانا ہے۔ کون سی ایسی جو ہے وہ اسٹریٹجیز ہیں آن اے پولیٹیکل لیول اور آن اے ملٹری لیول جو ہمیں اویل کرنا ہوں گی، جنہیں اپنانا ہوگا، تاکہ اس دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے پاکستان میں ختم کیا جا سکے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی کچھ ٹائم درکار ہوگا، ایک فل فلیج آپریشن بھی اس کے لیے چاہیے؟ بریگیڈیئر صاحب جی، آپ نے درست فرمایا ہے، آپ نے اپنے ابتدائی میں وہ صحیح احاطہ کیا ہے ان تمام فیکٹرز کا، اور یہ جو ایک تسلسل کے ساتھ ایک لہر آئی ہوئی ہے حملوں کی، یہ انسسٹینیبل ہے، اور میرا خیال ہے اس کا ادراک سول ملٹری قیادت نے کیا ہے ہائیسٹ پاسبل سطح پر۔ پرائم منسٹر صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف کا بنوں کا وزٹ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ معاملات کس قدر سیریس ہیں۔ 12 ہماری شہادتیں ہوئیں، آج بھی کچھ کیجوٹیز اس کا پتہ چلا ہے۔ فتنۃ الخوارج پہ لگاتار ہم لوگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو کر رہے ہیں، ان کی بہت زیادہ کیجوٹیز بھی ہو رہی ہیں، مگر یہ یاد رکھیے کہ کوئی ایسی انسرجنسی جس کو ایک سیف سینکچوریز میسر ہوں پڑوسی ممالک میں،
تو پھر جب تک اس کا تدارک نہ کیا جائے تو یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ اپنے بارڈر کے اندر رہ کے اس کا کلا کما کیا جائے۔ دوسری بات اہم جو جاننے کی یہ ہے کہ ہمیں اس وقت ایک ایمبیولنٹ اور فریگمنٹڈ رسپانس جب تک ہوگا تو ہم یہ جنگ نہیں جیت پائیں گے۔ اب دیکھیے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کی ایک پالیسی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک حکمت عملی ترتیب پائی ہے، مگر جو صوبائی حکومت ہے وہ اس طرف اس کا توجہ نہیں ہے اس طریقے سے، نہ ہی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا دیر ہارٹ از انٹو دس فائٹ۔ جب وہ جنازہ ہمارے شہیدوں کا ہوتا ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک عکاسی کرتا ہے کہ the response is not coherent، fragmented ہے، اور حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اگر وہ صوبائی حکومت اس طرف ہول ہارٹیڈلی توجہ نہیں دے گی، ہم آہنگ نہیں ہوگی فیڈرل انسٹیٹیوشنز اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، تو میرا خیال ہے ہمیں کوئی سخت فیصلے لینے پڑیں گے تاکہ ایک یکسوئی کے ساتھ ہول آف دا نیشن، ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ اس ناسور اور اس افرید کا مقابلہ کریں جس کی جڑیں بیرونی، جس کے ڈانڈے بیرونی عوامل سے ملتے ہیں۔ بھارت اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر دیکھیے بھارت سے تو ہمیں یہی توقع رکھنی چاہیے، تو ہمیں تو اپنے انٹرنل معاملات کو سیدھا کرنا ہے نا پہلے، اور اس کے بعد ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، افغانستان ہے، افغان عبوری حکومت کو پاکستان نے بہت سپورٹ کیا ہیومینیٹیرین ہیلپ کے سلسلے میں، یو این کے فورا پہ ان کی بڑی سپورٹ کی ہے، مگر وہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا قرون وسطیٰ والے خیالات ہیں، اندر ان کے کوئی انٹرنل ڈویژنز ہیں، وہ اس چیز کا ادراک نہیں کر پا رہے کہ کس قدر وہ خطرے سے کھیل رہے ہیں۔ اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو انہوں نے اس کی افغانستان کو بیس دے دیا ہے اور وہ ان کے لیے بھی خطرہ ہے، مگر چونکہ ان کی سوچ وہ میڈیول ایج میں رہ رہے ہیں تو وہ اس طرف توجہ نہیں دے پا رہے، اور لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان کو جس طرح ٹرکش ماڈل تھا سیریا میں، عراق میں، اس طریقے سے کچھ افغانستان کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ ان سیکیور بیسس کو نہیں ڈینائی کرتے ٹی ٹی پی کے تو پاکستان کو ہو سکتا ہے یہ خود ایکشن لینا پڑے۔ یہ تو بیرونی معامل ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو حلیف ممالک ہیں، چین، روس ہے، ٹرائی لیٹرل میٹنگز بھی ہو چکی ہیں افغان کے ساتھ، مگر اب روس اور چین کو ہمیں چاہیے کہ ان کے ذریعے بھی دباؤ ڈلوائیں۔ امریکہ بھی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے متفکر ہے، وہ بھی کوآپریٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان، کیونکہ وہ افغانستان کو پھر ایک جو دہشت گردی کا گڑھ بنتا جا رہا ہے، وہ اس لحاظ سے ان کے کنسرنز ہیں، تو اس کے ساتھ بھی ہمیں، تو گلوبل پاورز اس پر فیوریبلی ڈسپوزڈ ہیں کہ یہ دہشت گردی سر نہ اٹھائے، تو پاکستان کو ڈپلومیٹک محاذ پہ ان ساری چیزوں کو ہولسٹکلی ہم آہنگ کرنا ہے۔ اس کے بعد اندر آ جاتے ہیں کہ آپ نے خود کیا کرنا ہے۔ یو سی، آپ کی اپنی لڑائی ہے، آپ نے اس کے ان مسائل کا ایک سب سے پہلے ایک پالیسی ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں ایک حکمت عملی ہونی چاہیے، وار اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ری ہیبیلیٹیشن اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور لوگوں کو کانفیڈنس میں بھی لینا ہے۔ یہ پولیٹیشنز کا، پولیٹیکل گورنمنٹس کا کام ہے، فوج کا کام ہے کہ وہ کائنیٹک آپریشنز ان کی تیاری کرے، ان کو ایگزیکیوٹ کرے، اور اگر حالات انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سے آگے چلے گئے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ خدشات ہیں پاپولیشن کو، لوگ اس وقت ریسیپٹیو نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا آپریشن ہو، کیونکہ ان کے ذہن میں وہ پرانے انٹرنلی ڈسپلیسڈ ریفیوجیز والا کانسیپٹ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے وہ دربدر ہو جائیں۔ وہ سارے خطرات، وہ سارے خدشات اپنی جگہ ہیں، ان کا ازالہ کرنا ہے، ان کو اپنی حکمت عملی کا حصہ بنانا ہے، اور اگر ضرورت ہے ایک بڑے آپریشنز کی تو وہ کر گزرنا ہے، کیونکہ پانی سر سے اوپر اٹھتا جا رہا ہے۔ جو ہیٹ ابھی پیریفرل علاقوں میں تھی، اب یہ سیٹلڈ علاقے ہیں، بنو، جانی کھیل، یہاں حملہ اس کا تصور نہیں کیا جاتا تھا پہلے، تو جس تسلسل اور جس تواتر کے ساتھ یہ حملے ہو رہے ہیں، اس طرح سے ہمارے برگیڈ صاحب، اب یہاں پر دو بہت اہم پوائنٹس جن کی جانب آپ نے اشارہ کیا۔ نمبر 1 یہ کہ ہمیں جو پروونشل اور وفاق کے لیول پہ جو گورنمنٹس ہیں ان میں ہم آہنگی چاہیے، اداروں کے درمیان بھی ہم آہنگی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو وہاں کے لوگ ہیں انہیں اعتماد میں لینا بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ میں بات کروں پروونشل لیول پر، اس وقت ہمیں کچھ اور سوچ دکھائی دے رہی ہے۔ جو صوبائی حکومت ہے ان کے کرتا دھرتا یہ کہتے ہیں
کہ جی نیگوسیشنز ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو مسلسل جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ایسی حالات میں تو پھر جو ہے وہ نیگوسیشنز کام نہیں کرتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کہ یہ تمام ایک پیج پر آئیں اور اس کے بعد کسی کارروائی کی جانب بڑھا جائے، کیا اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے تھیوریٹیکلی تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، پولیٹیکل حل ہوتا ہے ہر چیز کا، مگر بات چیت کا کیا نتیجہ پاس میں نکلا ہے؟ کیا اس نے کوئی پازیٹیو آؤٹ کم ییلڈ کیا ہے؟ کیا جب انہوں نے ٹی ٹی پی کو الاؤ کیا پچھلی گورنمنٹ نے، وہ لوگ آئے، ان کو ایک بلینکٹ ایمنیسٹی دی، انہوں نے کانسٹیٹیوشن مانا پاکستان کا، انہوں نے ہتھیار ڈالے، انہوں نے اپنا رویہ ترک کیا، ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اب ہمیں کس چیز کی ان سے امید ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر حکومت اور اس کے اہلکار اور علاقے کے جو سیاسی نمائندے ہیں اگر وہ خود بھتا دے رہے ہوں ٹی ٹی پی کو، تو پھر کیا چیز پیچھے رہ جاتی ہے؟ یہ تو آپ سمجھیں کہ ایک شیر کو یا مگرمچھ کو جو آپ کو کھانے آ رہا ہے آپ اس کو مزید شے دے رہے ہیں. تو اس طریقے سے تو دہشت گردی کی جنگ نہیں جیتی جا سکتی. دوسرا یہ ہے کہ یہ سول گورنمنٹ کا، پروونشل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس علاقے میں اپنی عملداری قائم کریں تھرو سول ایڈمنسٹریشن، بہتر پولیسنگ. اب پولیس ٹھیک ہے وہ کافی اوور اسٹریچڈ ہے، کے پی کی پولیس، اس نے بڑی اس کی خدمات ہیں، انہوں نے بھی شہادتیں دی ہیں، مگر دیکھیے کیپیسٹی بلڈنگ کے نام پہ پیسے تو ان کو لگاتار دیا جا رہا ہے، مگر دہشت گردی کی جب جنگ لڑنے کی باری آتی ہے ان پہ حملہ ہوتا ہے. ذرا بنو میں فرنٹیئر کانسٹیبلری، یہ اس کے ایک عمارت پہ حملہ ہوا تو وہ اس کو بچانے کے لیے پھر ایس ایس جی آئی، فوج کی شہادتیں ایس ایس جی نے دی. وہ کیپیسٹی بلڈ کریں نا ابھی اداروں کی. کس نے کہا ہے کہ اب اتنا جو پیسہ، اتنا ریسورسز ان کے ڈسپوزل پہ ہیں تو اب ان کو آگے بڑھ کے یہ عملداری قائم کرنی چاہیے. یہ جو ایڈمنسٹریٹو ویکیوم ہے سول ایڈمنسٹریشن نہ ہونے کے برابر ہے، پولیسنگ بالکل نہیں ہے، جوڈیشری کا عمل دخل ہی کوئی نہیں ہے، اور ری ہیب ایفرٹس کے حوالے سے بھی لوگ جو ہیں جی ہاں بالکل، سول گورنمنٹ ہو، ادارے ہوں، سب کو جو ہے وہ ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. برگیڈ صاحب اب ذرا میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑی سی، یہ جو دوحہ میں اجلاس ہونے کے لیے جا رہا ہے وزراء خارجہ کا، اسرائیل کے حملے کے بعد یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے اور کل سربراہان مملکت بھی وہاں پر سر جوڑ کر بیٹھیں گے. امید یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی اہم فیصلہ وہاں سے آ سکتا ہے. کیا امید کی جا سکتی ہے سر اس اجلاس سے، اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ بھی ہم کوئی دیکھیں گے کہ دنیا کو یہ دکھایا جائے کہ مسلم ممالک جو ہے وہ بیدار ہو گئے؟ دیکھیے امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ ابھی اٹس واز اے ویک اپ کال. قطر پہ جو حملہ ہوا ہے، قطر وہ ملک تھا جس نے ہر سٹیپ پہ آگے جا کے اسرائیل کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، اور دیگر جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کے ساتھ ایک ایسا پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی کہ جو فلسطینیوں کو، حماس کو، اسرائیل کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لائے، مگر اس کو اس کا صلہ یہ ملا ہے کہ اس پہ حملہ کر دیا گیا ہے. تو یہ رویہ دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے وہ امبولڈن ہو چکا ہے جس حملہ آور. اور یہ جتنے ان کا اجلاس ہو رہا ہے ممالک کا، اگر یہ کوئی کانکریٹ ٹینجیبل ڈیسیجن نہیں لیتے، مثال کے طور پہ کہ سفارتی جو انہوں نے اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں تعلقات اس کو منقطع نہ کریں، تجارتی تعلقات ایمبارگو نہ لگائیں، کچھ سینکشنز کی بات نہ کریں، تو جب تک وہ اس قسم کا کوئی ڈیسیجن سخت نہیں کریں گے تو پھر تو یہ باقی بات چیت ہی ہے ان کی. اور جس طرح وہ ہوتا ہے کہ wolf at your door اور one by one it starts devouring everybody، تو ایک ایک کر کے پھر سب کی باری آئے گی. اب یہ سعودی عربیہ جیسے ممالک ہیں بہت، جن کی اکنامک مسل ہے، ڈپلومیٹک کلاؤڈ بھی ہے ریجن میں، ان کو آگے بڑھ کے یہ سٹیپ لینا ہوگا کہ خلیجی ممالک کو یکجا کریں اور کوئی کانکریٹ اس کا اعلامیہ ہو جس میں تجارتی اور سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے حوالے سے، اور کوئی حکمت عملی ترتیب دیں کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ کیسے لے کے جائیں گے کوئی قرارداد جس سے عمل ہو اور یہ فوری ٹروس کی طرف معاملہ جائے. چلیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جی آج کا یہ اجلاس جو وزراء خارجہ کا ہے، اور کل جو سربراہان مملکت وہاں پر بیٹھیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے. بہت شکریہ برگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اظہار خیال کر رہے تھے. یہ جو ایک مشترکہ بیانیہ تشکیل دینے کے حوالے سے کوشش ہے،
اس سے ہم کیا جو ہے وہ اخذ کر پائیں گے؟ کیا جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس عرب سمٹ سے کیا وہ پوری ہوں گی؟ جو سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، کیا وہ بائیکاٹ کریں گے اسرائیل کا؟ کیا سفارتی تعلقات، تجارتی تعلقات منقطع کریں گے؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح سے بریک سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ جو دوحہ میں عرب سمٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے، اس وقت تمام تر نگاہیں اس پر ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا سامنے آتا ہے. کیا عرب ممالک ایک جوائنٹ نیریٹو تشکیل دینے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ کیا دنیا کو یہ بتا پائیں گے کہ اسرائیل کے خلاف یا ان طاقتوں کے خلاف جو کہ بے خوفی سے اس وقت مختلف ممالک میں، مختلف ریاستوں میں جارحیت کر رہی ہیں، ان کے خلاف کوئی بیانیہ، کوئی حتمی اسٹریٹجی جو ہے وہ تشکیل دے پائیں گے؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت سے ماہرین ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف کوئی حتمی لاہ عمل، کوئی اسٹریٹجی سامنے نہیں آتی ہے تو اس اجلاس کا ہونا بے معنی ہوگا، کیونکہ یہاں پر سعودی عرب، یو اے ای سمیت دیگر جو عرب ممالک ہیں ان کے سربراہان موجود ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. اسی بارے میں بات کریں گے. جی منصور احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر ایمبیسڈر ہیں. بہت شکریہ منصور صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. پہلے جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس کا بھی ایک مشترکہ اعلامیہ ہم نے دیکھا، حالانکہ اس میں امریکہ سمیت کوئی 10 ممالک کے قریب ہیں جنہوں نے مخالفت میں ووٹ دیا تھا، کچھ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن بہرحال وہاں پر ایک مشترکہ قرارداد آ گئی تھی. اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد اب یہ جو عرب سمٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے دوحہ پر، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، جو اسرائیل نے جو دوحہ میں جو قطر کے اوپر قطر کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے جو اٹیک کیا تھا، اس کا بہت ہی شدید دنیا بھر میں رد عمل آیا ہے، اور خصوصی طور پر مسلم ممالک میں اور عرب ممالک میں. اور ہم نے دیکھا جو یو این سیکیورٹی کونسل کا بھی جو سیشن ہوا، اس میں پاکستان کی طرف سے بھی بہت واضح قسم کا پیغام اسرائیل کو دیا گیا. پہلی دفعہ پاکستان نے اس قسم کا بہت ہی واضح اور کلیئر پیغام دیا ہے. اور دوسرے جو ممالک نے، قطر نے اور دوسرے عرب ممالک نے بھی جو سٹیٹمنٹس دی، وہ بہت ہی واضح سٹیٹمنٹس تھی، جس میں یہ صاف پیغام تھا کہ اس قسم کا رویہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور اس قسم کا رویے کے ساتھ آگے نہیں چلا جا سکتا، خاص طور پہ کسی قسم کے بھی پیس پروسیس میں. تو وہ جو ریزولوشن بھی اڈاپٹ ہوئی، گو کہ اس میں نام نہیں لیا گیا ابھی تک اسرائیل کا، لیکن کم از کم پیغام بہت واضح طور پر آیا ہے. اور اس دفعہ امریکہ کی طرف سے بھی ریزولوشن کو ویٹو وغیرہ نہیں کیا گیا یا کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اب اس سے آگے جب جو ایمرجنسی سیشن ہو رہا ہے جو عرب ممالک کا اور جو اسلامک کنٹریز کا دوحہ میں، یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ کا کئی دہائیوں میں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم دنیا شاید اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اس صرف لپ سروس سے، زبانی کلامی بیانات سے، ریزولوشنز اڈاپٹ کرنے سے کوئی مسائل حل نہیں ہو رہے. اور یہ اس بات کا خطرہ اب زیادہ درپیش ہے مسلم دنیا کو کہ اسرائیل امپیونٹی کے ساتھ بلا خوف کسی بھی ملک کو ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور ٹارگٹ کرنے کا حوصلہ بھی کر سکتا ہے اگر مسلم دنیا متحد نہ ہوئی. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایکسپیکٹیشن ہے، توقع ہے تمام مسلم دنیا کی، اور اس معاملے میں مسلم دنیا اکٹھی نظر آتی ہے کہ کوئی ایکشن پلان لایا جائے. اور میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہوگا ایک ایکشن پلان آنا چاہیے. پاکستان جو کہ خطے کا ایک اسلامی دنیا کا اور اس خطے کا ایک اہم ملک ہے، اس کو میرا خیال اس میں اہم رول ادا کرنا پڑے گا ان کوآرڈینیشن ود ادر اسلامک کنٹریز. تو لیٹس سی کہ ایک اچھا پیغام آئے، اسٹرانگ مضبوط پیغام آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ مضبوط اور واضح پیغام کے بغیر اس سیشن کا مقصد حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے منصور صاحب، ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف اب ویسٹرن ورلڈ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. آسٹریلیا نے، جرمنی نے، دیگر کچھ اہم ممالک ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر 2 ریاستی حل کی حمایت بھی کی ہے، اور مشروط طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہیں. لیکن ہم امریکہ کی ہٹ دھرمی دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل اسرائیل کو بیک کر رہا ہے. اب اگر یہاں سے کوئی فائنل ایکشن پلان سامنے آتا ہے کہ جی اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں، تجارتی ریلیشنز ہوں یا وہ سفارتی سطح پر ہوں،
تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس پر جو ہے پھر امریکہ کو بھی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا، ان تمام تر ممالک کی جو اختلاف ہے وہ سامنے آئے گا؟ دیکھیے، جو یو ایس اور اسرائیل کی ریلیشن شپ ہے، 1948 میں جب اسرائیل کا قیام وجود میں آیا تھا، اس وقت سے یہ اور اس سے پہلے سے بھی غالباً یہ ایک واضح ہے دنیا کو کہ یو ایس اور اسرائیل کے درمیان ایک بہت کلوز ایک تعلق موجود ہے، اور اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر یونائٹڈ اسٹیٹس رہا ہے۔ لیکن جو ایکشنز اب اسرائیل نے ان گزشتہ 2 سالوں میں فلسطین میں، پیلسٹائن میں، خاص طور پر غازہ میں لیے ہیں، جس میں جینوسائیڈ کی گئی ہے، جس میں ہسپتالوں کو بھی نیز اسپیئر کیا گیا، جس میں بچوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس میں ان کے اوپر ایک اجتماعی بلاکیٹ کیا گیا ہے، نہ وہاں غذا اویلیبل ہے، نہ وہاں میڈیکل ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے، ایک بالکل ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے غزہ۔ اور اس کے اوپر پھر وہ آگے جو پلانز دے رہا ہے اپنے کہ کس طرح وہ غزہ کو آکوپائی کر کے ایک گریٹر اسرائیل کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس لائن آف ایکشن کی سپورٹ باقی دنیا میں نظر نہیں آ رہی۔ امریکہ کے جو اپنے الائز ہیں، جن کے آپ نے نام بھی لیے، یورپین الائز ہو گئے، امریکہ کے ویسٹرن الائز ہو گئے، اور آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جیسے ممالک ہو گئے، یہاں پہ انسانی بنیادوں پر اس قسم کے پلان کو کسی قسم کی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جو بھی ایکشن دنیا لے گی اور سخت ایکشن لے گی، امریکہ کو بھی میرا خیال ہے اب اس میں دیکھنا پڑے گا۔ حالیہ یو این سیکیورٹی کونسل کے سیشن میں امریکہ کا اسرائیل کے لیے سپورٹ تو نظر آ رہی ہے، لیکن یہ اس قسم کی سپورٹ نہیں ہے جہاں پہ امریکہ اسرائیل کے ہر ایکشن کو کنڈون کرتا چلا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر باقی دنیا ایک پیلسٹائن کی سپورٹ میں، 2 اسٹیٹ سولوشن کی سپورٹ میں کچھ میئرز لے کر آتی ہے، دیکھیں کچھ بولڈ کسی قسم کے ایکشنز تو باقی دنیا کو بھی لینے ہوں گے نا۔ صرف آپ یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ یو ایس ہی اسرائیل کو کسی چیز پہ راضی کرے۔ یو ایس کو اور اسرائیل کے ریلیشن شپ کو پریشر میں لانے کے لیے دنیا کو بھی سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر پیلسٹینین اسٹیٹ کو وجود میں لانے کے لیے اور اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کی طرف جانے سے روکنے کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ کچھ میئرز لیے جائیں۔ اور اب لگ رہا ہے، امید ہے کہ دنیا میں اس قسم کی رجحانات نظر آ رہے ہیں جہاں گلوبل اوپینین بہت اگینسٹ ہے اسرائیل کے۔ تو ایک ایسی ریاست جو گلوبل اوپینین کے اگینسٹ رہنا چاہتی ہے یا ایگزسٹ کرنا چاہتی ہے یا پروموٹ کرنا چاہتی ہے اپنے عزائم کو، اس کا اس طرح سے رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کوئی سولوشن نکالنا پڑے گا مڈل ایسٹ کی سچویشن کا۔ سر، جو خلیجی ریاستیں ہیں یا مڈل ایسٹ ہے، ڈیفینیٹلی وہ اس وقت ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ نئے کانفلکٹس جو ہے وہ شروع ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں اگر صورتحال اسی طرح سے رہتی ہے، اور اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی اسرائیل ہوگا۔ اب یہ دیگر کانفلکٹس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے خدشات موجود ہیں کہ غزہ کا، فلسطین کا معاملہ ایک فریز کانفلکٹ بن کر رہ جائے گا؟ دیکھیں، یہ انفارچونیٹلی جو گزشتہ 2 دہائیوں میں تقریباً اس صدی کے شروع سے جو مڈل ایسٹ میں جس قسم کے واقعات ہوئے، چاہے عراق کے ساتھ یا سیریا کے ساتھ، لیبنان کے ساتھ یا لیبیا کے ساتھ، اس میں بتدریج ایک پروسیس کے تحت مڈل ایسٹ کو کمزور کیا گیا۔ مڈل ایسٹ میں جو اسٹرانگ رجیمز موجود تھے، جو اسٹیبلٹی پرووائڈ کرتے تھے مڈل ایسٹ کی سیاست کو، ان کو ریموو کیا گیا۔ ان کی جگہ ایک بہت ہی فلوئڈ قسم کی اسٹیٹس لائی گئیں۔ تو اب اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ 2023 میں اکتوبر 7 اکتوبر 2023 کو جب حماس کی طرف سے یہ ایکشن کیے گئے اور پھر اسرائیل نے اس کے جواب میں جو آپریشنز لیے، تو وہ تمام قسم کی جو حدیں، جو ایک فریم ورک موجود تھا پیلسٹائن اور اسرائیل کے 2 اسٹیٹ سولوشن کے لیے، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب میرا خیال ہے کہ اس وقت چونکہ دنیا میں یہ ایک ریزسٹنس آئی ہے، گلوبل لیول پہ ایک ریزسٹنس آئی ہے، یو این جی اے نے بھی ایک ریزولوشن جو اڈاپٹ کیا ہے، اس میں 140 سے زیادہ ملکوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے، صرف 10 ملک ان ملکوں نے اس ریزولوشن کو اپوز کیا ہے۔ تو اس ایک بہت یونیورسل سپورٹ نظر آ رہی ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا جس قسم کے وہ ایک اسرائیلی اسٹیٹ کو ایکسپینس
ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے، اس قسم کی اسٹیٹ کو ریئلائز کرنا، اس کو بنانا اسرائیل کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور وہ چیلنج تبھی ہوگا اگر مسلم نیشنز جو ہیں، چونکہ اسرائیل کے ارد گرد تمام جو کنٹریز ہیں وہ مسلمان ممالک ہیں، ان کو متحد ہو کر ایک لائحہ عمل پہ آنا ہوگا. اگر یہ تمام ممالک جس میں جارڈن بھی ہے، لیبنان بھی ہے، سیریا بھی ہے، عراق بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، قطر ہے، گلف کی سٹیٹس ہیں، اور پھر ایران ہے، اگر یہ ڈیوائیڈڈ رہیں گے تو پھر جس طرح ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت انٹرنیشنل پالیٹکس میں ورلڈ وار 2 کے بعد اس خطے کو کمزور کیا گیا ہے، وہ پروسیس جاری رہ سکتا ہے. لیکن اگر یہ ممالک متحد ہو جائیں گے تو پھر میرا خیال ہے ایک ڈفرینٹ صورتحال ہم مڈل ایسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر متحد ہوتے ہیں تو صورتحال جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہمیں دکھائی دے سکتی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ منصور احمد صاحب موجود تھے، فارمر ایمبیسڈر. اس اجلاس کے حوالے سے جو کہ عرب سمٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے دوحہ میں، جس پر تمام تر نظریں مرکوز ہیں، نہ صرف جو ہے وہ مسلم ممالک کی بلکہ ویسٹرن ورلڈ بھی اس کو دیکھ رہی ہوگی کہ وہاں سے اب کیا ایکشن پلان سامنے آتا ہے، اس کا کیا اعلامیہ سامنے آتا ہے. تو جو امیدیں وابستہ ہیں وہ پوری ہوتی ہیں یا نہیں، یہ تو خیر کل معلوم ہوگا. دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ کے حوالے سے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، اس میں ایک بہت بڑا ایشو جو سامنے آ رہا ہے وہ ہے پروونشل گورنمنٹ کا. جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اس کا موقف کچھ اور ہے، جو وفاقی حکومت ہے اس کا موقف کچھ اور ہے. کیسے ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے، کیسے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہم نے کچھ بات کی تھی دہشت گردی کے خلاف جو جاری جنگ ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا، پروونشل گورنمنٹ کا ایک پیج پر ہونا بے حد ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کارروائیاں ہیں وہ اسی اختلاف کے ساتھ جو ہے وہ چلتی رہیں. ایک جانب پروونشل گورنمنٹ کا موقف کچھ اور ہے، فیڈرل گورنمنٹ کچھ اور کہتی ہے. مین وائل جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں وہ بھی جاری ہیں اور ان میں ڈیفینیٹلی کامیابیاں بھی جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہیں. کیا نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ ایک پیج پر نہیں ہوتے، اگر اختلاف برقرار رہتا ہے، اور ایسی صورتحال میں کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما امجد علی نہاری صاحب. بہت شکریہ نہاری صاحب آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ جو ہے، اس میں ڈیفینیٹلی کامیابی بے حد ضروری ہے. اس جنگ کو ہم نے منطقی انجام تک ڈیفینیٹلی پہنچانا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اختلافات ختم کیے جائیں. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ تو چلیں ابھی بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو صوبے کے اندر مخالفت چل رہی ہے، اپوزیشن کچھ اور بات کرتی ہے، جو حکومتی وزراء ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں ابھی تک جو ہے یہ ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکی اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 9/11 ہوا. 9/11 کے بعد کیا ہوا کہ امریکن ساری قوم اکٹھی ہوئی، انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا اور پھر وہ سٹک ہو گیا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا آرمی پبلک سکول کا جب واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول اسپیشلی خان صاحب گئے تھے اور بیٹھے تھے. ہمارے اس وقت حالانکہ دھرنا چل رہا تھا، ہم نے دھرنا بھی ختم کیا اور اس وقت ایک نیشنل ایکشن پروگرام عمل میں لایا گیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو جو ہے پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اس کے بعد دیکھیں وقتاً فوقتاً ٹارگیٹڈ یا ان ٹارگیٹڈ آپریشنز کے پی، فاٹا، بلوچستان، ادھر ادھر سارے چلتے رہے. لیکن اصل بات ہے کہ قوم کا ایک پیج پہ آنا، پولیٹیکل فورسز کا ایک پیج پہ آنا، اور اسی لیے خان صاحب بار بار جو کہہ رہے ہیں جیل کے اندر سے بھی کہ جی آپ جرگہ سسٹم جو ہے اس کو فعال کریں تاکہ لوگوں کو ایک پیج پہ لایا جا سکے. دیکھیں پاکستان کی اکانومی اسی دہشت گردی کی وجہ سے سفر کر رہی ہے، اسی دہشت گردی کی وجہ سے آپ میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اسی دہشت گردی کی وجہ سے صوبہ جو ہے وہ بے پناہ مشکلات کا شکار ہے. کیونکہ جہاں آپ کا وار آن ٹیرر پہ اتنے اخراجات آئیں گے، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے اتنے اخراجات آئیں گے، تو یقیناً آپ کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ کم ہوتا ہے. اس میں آپ بے پناہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک پیج پہ آئیں، یعنی کہ آپ کی عوام، آپ کی آپ کی صوبائی حکومت اور جرگہ ایک پیج پہ لانے کے لیے ذمہ داری ہے کچھ. اسی لیے کے پی کے چیف منسٹر کہہ رہے تھے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، اگر آپ مجھے افغانستان جانے دیتے ہیں میں اپنے ساتھ ٹرائبل مشران لے کے جاتا ہوں
تاکہ ان چیزوں کو سیٹل کر دیں، کیونکہ دونوں طرف بارڈر کے دونوں طرف جو قبائلز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے تا وقت کہ ہم سب کو ایک پیج پہ لے کے آئے۔ نہیں صاحب، بات چیت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے، نیگوسیشنز تو ان کے ساتھ ہوتی ہیں کہ جو غیر مشروط طور پر ہتھیار پھینک دیں اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ کے رٹ کو تسلیم کریں، لیکن ایک جانب جو دہشت گردوں کے سہولت کار بن رہے ہیں اور حکومت کے رٹ کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ بات چیت پھر ان کے ساتھ اگر نیگوسیشنز کی طرف جاتے ہیں تو وہ مسائل کا حل نہیں ہے؟ میں ٹرائبل ایلڈرز کی بات کر رہا ہوں، میں مشران کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کا صدیوں سے ایک سسٹم ہے جو بہت طاقتور تھا، جو آپ کے گراؤنڈ لیول کو سٹیبل کیے ہوئے تھا، آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق۔ آپ دیکھیں جو بڑا ہوتا ہے وہاں کا جو ایلڈر ہوتا ہے اس کو بہت سارے اپنی ٹرائبل کی پشت پناہی ہوتی ہے، اور پھر کسی دہشت گردی کی یہ مثال نہیں ہے کہ اس ایریا کے اندر بغیر وجہ کے آ سکے، کیونکہ پھر ٹرائبل سسٹم میں آپ کو پتہ ہے آپس میں بے پناہ پھر وہ شروع ہو جاتی ہے ٹینشن، جس میں کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے ایریا کے اندر آ کے دہشت گردی کر سکے۔ اور پھر اگر ہمارے اس پار اگر کچھ لوگ آ رہے ہیں تو وہاں کے جو ٹرائبلز ایلڈرز ہیں وہ آپ کے ساتھ ایگری کر جاتے ہیں، یعنی کہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، تو آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ ابھی آپ نے ذکر کیا نا صاحب کہ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، آپ کے خیال میں کون سی ایسی وجوہات تھیں یا کون سی ایسی رکاوٹیں تھیں جو کہ بیچ میں آ گئیں اور یہ پلان جو نکات اس میں دیے گئے تھے ان پر عمل درآمد صحیح طور پر نہیں ہو پایا؟ جی، تو آپ موجودہ فارم 47 کی گورنمنٹ سکتے ہیں کہ کیا وجوہات بنی کہ جس کے اوپر جو ہے وہ آج نیشنل ایکشن پروگرام کے جو بہت سارے نکات ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیوں اور کس وجہ سے نہیں ہو۔ کیونکہ میں تو دیکھو جیل میں رہا، پھر ابھی باہر آیا ہوں، تو ابھی تک کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ اگر پالیسی سٹیٹمنٹ آ جاتی تو پھر بھی ہمیں پتہ چل جاتا کہ جی یہ وجوہات تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے لیے پاکستان کے اندر جب تک آپ کی پولیٹیکل جو ہے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، آپ سب کو آن بورڈ نہیں لیں گے، اس وقت تک یہ چیز آپ کے گلے میں رہے گی۔ اور چاہیے کہ ہم بہت سارے دیکھیں، ہمیں اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی پڑے گی۔ یہ ناگزیر ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں، پہلے ہی آپ کی اکانومی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے، اس کے اوپر یہ پورے کے پی ہو گیا، پنجاب ہو گیا، ابھی سندھ میں بھی ڈیزاسٹر شروع ہے، اس کے بعد جی بی ہو گیا۔ تو یہ کیا آپ جو ہے اگر آپ میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا تو کیا آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں؟ یہ اتفاق و اتحاد کی جو آپ نے بات کی ہے یہ بے حد ضروری ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ڈیفینیٹلی آنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ صوبے کے اندر جو تمام جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے؟ دہشت گردی کے خلاف اگر یہ لاہ عمل مشترکہ لاہ عمل ترتیب دینا ہے تو سب کو آن بورڈ لے کر اس حوالے سے مشاورت کی جائے۔ کیا گنڈا پور انتظامیہ نے اس حوالے سے کچھ کوشش کی ابھی تک؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، اور وہ اپنی صحیح پوری کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے جو ذمہ داری بنتی ہے اپنا پروونشل گورنمنٹ کی کہ سر وہ اس آل پارٹیز اپنا کانفرنس کی تو بڑی جماعتوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، کوئی اس تو حوالے سے ہوتے ایسا لاہ عمل بھی تو میری ہونا بات چاہیے نا کہ ان کو منا کے کم از کم وہ لایا جائے، غلطی یہ کس ایک نیشنل ایشو ہے۔ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے تو بڑا دل کیا، چاہے ہمارے بہت سارے اختلافات ہوں گے، لیکن ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی۔ اب پھر اس کے لیے جو ہے وہ ہماری جو کے پی گورنمنٹ ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے تھرو اپنا جرگا سسٹم کہ لوگوں کو ایک پیج پہ لایا جا سکے افغانستان کے ساتھ جو دہشت گردی کے تعلقات خلاف۔ ہیں اس کو پاکستان تحریک انصاف یا کے پی گورنمنٹ کس طرح سے دیکھتی ہے؟ کیونکہ عبوری حکومت جو وہاں پر ہے اس کے ساتھ تعلقات تو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے وقتاً فوقتاً، اور ابھی بھی کی جا رہی ہے، لیکن جو وہاں سے کارروائیاں ہوتی ہیں وہ اس عمل کو سبوتاش کرتی ہیں۔ تو اس بارے میں کے پی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں یہ پاکستان کا سنگین ایشوز ہے۔ اگر امریکہ دوحہ ایکارڈ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی بہت سارا دل وسیع کرتے ہوئے دیکھیں پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے۔ اگر پڑوسی بدلے نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ ان کی دیکھو وہ بھی ایک ساورن ملک ہے جس کے اندر مداخلت کسی طرح بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر ہم مل بیٹھ کے دہشت گردی کے خلاف کوئی لائن آف ایکشن بنا سکتے ہیں آپ اپنے عمل کے ذریعے، تو میرے اور جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو
تو یقیناً ہمارے لیے اور خاص طور پہ افغانستان کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا، کیونکہ سٹیبل پاکستان اور سٹیبل افغانستان دونوں ممالک کی ضرورت ہے اگر انہوں نے اپنی اقوام کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ ان کی بھی بے پناہ جنگوں کے اندر نقصانات ہوئے اور کئی دہائیوں کی وجہ سے اپنا کئی دہائیوں میں وہ جنگ لڑتے آ رہے ہیں، اور وہ ان کی کئی نسلیں جو ہے وہ جنگ کی نظر ہو چکی ہیں. ان کو بھی اب سٹیبلٹی چاہیے اکانومی کے اندر، ان کو بھی ترقی چاہیے، ہمیں بھی ترقی چاہیے، کیونکہ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ سٹیبل افغانستان سر ہوگا تو مختصراً یہ پاکستان کے فرمائیے اندر بھی گا کہ بہتری آئے گی. کیا کوئی واضح ایکشن پلان یا اسٹریٹجی موجود ہے گنڈا پور صاحب کے پاس، کے پی گورنمنٹ کے پاس، کہ کس طرح سے ان معاملات کو بہتری کی جانب لے جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے وہ بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ مجھے افغانستان جانے دیا جائے. میرے ساتھ میں اپنے جو قبائل کے ایلڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں، تو اگر کوئی اور چیف منسٹر جو ہے دنیا کے اور ممالک میں جا سکتا ہے تو ان کو بھی اگر پاکستان کی بہتری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں. ٹھیک، چلیں سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ ہم آہنگی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان ہو تاکہ اس پالیسی کو بہتر طریقے سے عملی جامہ پہنایا جا سکے. بہت شکریہ امجد علی نائی صاحب، پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.